السلام علیکم پیاری ویورس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میں اپنے سبسکرائبروں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میری دعائیں ان کے لیے جو ویڈیو واچ کرتے ہیں اور مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بھی ہے۔ تو پیاری ویورس، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ معافی مانگ لو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو ہدایت دے وہ سوچتا ہے میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، میں نے ایسے کام کیا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو وہ توبے سے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں سے ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور پھر فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ جنت کو سجا لو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ایک میرے روٹے ہوئے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، آج وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور میں نے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں، اور اس کو میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ میری دوستوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ لو اور اس کے لیے جنت سجا لو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ سے ناراض ہیں۔ اصل میں نافرمان ہم ہیں۔ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے جو دوسرے کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ ہم اصل میں نافرمان ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں۔ ہم نے اللہ کو تو یقین کے ساتھ نہیں مانا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ جب وہ ڈر ڈال دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اتنے فخر سے فرشتوں میں فرماتا ہے میرا ایک بندہ واپس پلٹ کے میرے پاس آ گیا، مجھ سے راستہ دور ہو گیا تھا میرے سے، اب واپس میرے پاس آ گیا، جنت سجا لو، میرے دوستوں میں اس کا نام لکھ لو۔ تو پیاری ویورز، برائے مہربانی ایک بندہ جب ایسی دنیا چھوڑ چکا ہو، ایسی گناہ چھوڑ چکا ہو جو ماضی میں اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ دھو دیے اور اس کو معاف کر دیا اور اپنے دوستوں میں اس کا شمار کر لیا، تو اس کو اس بات کا تانا دینا اور اس کو پچھلی زندگی یاد کرانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے خلاف کوئی بات نہیں قبول کرتا، وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تو آج کا یہ پیاری سی آج کی بات ہو گئی، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور کئی چینلوں سے آ رہا ہے، ستارہ یاسین کا جھگڑا ہوا ہے کوثر کے ساتھ، تو فلانے کے ساتھ، تو وہ ہو گیا ہے، تو وہ ہو گیا، تو وہ ہو گئے۔ بھائی یہ اپنی طرف سے پیشن گوئیاں نہ کیا کریں۔ جب آپ لوگوں کو اصلی حالات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ایسا بولتے ہو؟ اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کے کرم سے خوش باش ہے، وہ بس عید کے دن تھے، تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، بچی ہے، اتنی بڑی عمر کی تو ہے ہی نہیں نا، ابھی بھی عمر اس کی 31 سال عمر ہے، اس کی اس عمر میں تو بچیاں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، اور اس کے سر پہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈال دی گئی تھی، اور وہ اٹھا رہی ہے اس کو، تو مشین تو ہے ہی نہیں نا، وہ نازک سی ہے۔ تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، ہمارے اس علاقے کا موسم بہت ٹھنڈا ہے، اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے اور بہت ٹھنڈ ہے۔ ہم نے گرمیوں کے کپڑے نکالے تھے، واپس ہم نے سردیوں کے پہن لیے ہیں، گرم چادر کر لی ہوئی ہے۔ تو یہاں موسم بھی بدلتا رہتا ہے، اور کچھ لوگ گرمیوں کے کپڑوں میں باہر نکلتے ہیں اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو انسان ہے اپنے آرام کے لیے، اپنی اس کے لیے کہ میں ذرا گھر میں بھی تھوڑا سا ٹائم دے دوں، تو وہ آ جائے گی انشاءاللہ، اور خوش باش ہوگی، میری دعاؤں کے اندر ہے وہ، اور حالات ان کے گھر کے بھی بالکل نارمل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ بیمار ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آرام کر رہی ہوگی۔ انسان ہے نا، تھک جاتی ہے، پھر سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور نظر کا بھی ان کو کوئی تھوڑا سا آنکھوں کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے،
اور اس طرح بھی تھک بھی جاتی ہے، اور بچوں کو بھی آرام چاہیے، اس لیے کہ آج تو اسکول کھل گئے ہیں نا، بچوں کو اسکول بھیجا ہوگا اور صحیح فریش ہو کے اٹھے گی تو پھر ولاگ ڈال دے گی، تو آپ سب لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرم کرے گا، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے گھریلو حالات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعائیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ خوش باش ہے اور وہ صحیح سکون میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ تو اپنی طرف سے یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، وہ کہاں چلی گئی ہے، تو بچہ کہاں گیا، تو کوثر کہاں گئی ہے، یا آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے ان کے گھروں میں جھانکنے کا؟ اسی بات تو جاسوسی کرنا اور مخبری کرنا تو اسلام میں منع ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو اور ان کے گھر میں نہ جھانکو۔ وہ انسان ہے، ولاگ ایک دن نہیں ڈالا، وہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے نا، آرام کے لیے انہوں نے ایک دن چھٹی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، کیوں آپ ہم اس کو چھٹی نہیں دے سکتے کہ پورا سال وہ اس ڈیوٹی پہ آئے گی، ڈیوٹی کرے گی، تو کیوں اس کا حق نہیں بنتا چھٹی کرنے کا؟ تو مہربانی کرے اور دعا ان کے لیے کیا کرے، دعا ہمیں ایک دوسرے کی دعا کی ضرورت ہے، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے، کل کائنات میں جتنے بھی بستے ہیں، جو چاہے وہ کس ملک میں ہوں، جتنے بھی انسان ہیں، جس ملک میں بھی ہو، سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اور سب کے لیے ہماری خاص خاص اخلاص اور خاص خاص محبتیں ہیں۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اور یہ سادہ سا لنچ ہے، دیکھیں آپ، یہ میں نے پتلا سا آٹا کر کے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا اور نمک ڈال دیا، اور اس کو پتلا پتلا کر کے توے پہ ڈال کے اپنے لیے یہ بنایا۔ اور یہ آج دل کر رہا تھا، رمضان میں بہت زیادہ گوشت وغیرہ کھایا نا، تو اب یہ دل کرتا ہے کوئی سبزی ہو، تازی سبزی ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، وہ عید سے پہلے والی سبزیاں پڑی ہیں دکانوں میں، آج کل میں تازی سبزیاں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم وہ بھی بنائیں گے اب۔ اور یہ میں نے آلو کی بھجیا بنا دی ہے، آلو کی بھجیا جلدی جلدی بنا دی ہے، میں نے کہا چلو اسی سے ناشتہ کر لیتے ہیں، اور چائے ہم صبح پی چکے ہیں، گڑ والی چائے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔